اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس جو کتاب الاعتقادیہ حضرت شاہ محمد نوربخش کتاب الاعتقادیہ میں سے ہم درس دے رہے ہیں، اس کی درس نمبر 12 ہے، اور آج کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ، وہ صفات جو اللہ کو واجب الوجود ہونے کے لحاظ سے اس ذات میں ہونا لازم اور ضروری ہے۔ یہ صفات نہ ہو تو ایک واجب الوجود ذات کا ہونا پھر بے مقصد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ بیان ہو گیا، ان کی تھوڑی توضیح ہو گئی۔ اب دوسری بات آ رہا ہے اس صفات ثبوتیہ سلبیہ، ان کے بارے میں آپ نے باری فرمایا وَلَيْسَ لَهُ جِسْمٌ وَلَا كَثَافَةٌ وَلَا لَوْنٌ، فرمایا جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی جسم ہے، نہ کثافت اور لون۔ ان الفاظ کی توضیحات میں نے یہاں سوال جواب میں میری چھوٹی کتاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ سے کیا مراد ہے۔ میں نے اللہ کی صفات سلبیہ توضیح دیا ہے، سلبیہ سلب سے ہے اور نفی کے معنی میں ہے، نفی کے معنی میں، یعنی ایسی صفات جو کہ اللہ پاک میں نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو خدا ہونے کے لحاظ سے، واجب الوجود ذات ہونے کے لحاظ سے اس میں نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات ایسی صفات سے بالکل پاک اور منزہ ہے۔ جیسے جس کی مثال جیسے کہ جسم ہونا، جسم رکھنا، یا جسمیات، جسم کی صفات، جسم سے تعلق رہنے والی صفات سے موصوف ہونا، جسم، رنگ، مرکب ہونا، محتاج ہونا، یہ سب جو ہے خامیوں میں سے، نقائص میں سے۔ اللہ ان سب سے پاک ہے، اور ہر وہ صفت جو ذات پاک کی شان کے خلاف ہو، ذات پاک کی شان کے خلاف ہو، اور نقص و عیب لازم آتا ہو، ان تمام صفات سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و پاکیزہ ہے۔ علم ہمیشہ سبحان اللہ کی جو تسبیح پڑھتے ہیں، یا سبوح قدوس کی جو تسبیح پڑھتے ہیں، یہ صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب، خامیاں، کمزوریاں، نقائص جو مخلوق میں ہے، یہ خامیاں، ان تمام خامیوں سے، ان تمام کمزوریوں سے، ان تمام نقائص سے وہ ذات پاک و پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبوح قدوس، ربنا و رب الملائکۃ والروح، اللہ تعالیٰ جو ہے، جو کہ ہمارا فرشتوں کا اور روح کا رب ہے، وہ ہر قسم کے خامیوں سے، کمزوریوں سے، نقائص سے وہ پاک اور پاکیزہ ہے۔ تو اسی کے ہم اقرار کرتے ہیں، ہمارے عقائد میں بھی آیا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام عیب اور نقص اور عیب جن سے لازم آتا ہو، ان تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و منزہ ہے، اس لیے ان صفات کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ سلب یعنی نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ میں۔ اللہ تعالیٰ ان صفات سے کوسوں دور ہے، اس کی درگاہ اقدس ان صفات سے کوسوں دور ہے، چونکہ جسم اعضاء کا مرکب ہوتا ہے، جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، جیسا ہمارے جسم میں ہاتھ ہے، پیر ہے، سر ہے، پاؤں ہے، اور کتنے اعضاء ہیں، جبکہ اعضاء ہمیشہ جسم کا محتاج ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کثافت، یہاں لکھا نا والا کثافت، ان کے لفظ آئے، کثافت کے معنی ضخامت، اور موٹا ہونا، استک، ہر چیز سے ہے نا، استک دے پھل دریں استک، موٹاپا، یہ کتابی جو استک پڑھ دیں گے اس کا موٹاپا، اس معنی میں ضخامت بھی جسم کے خواص میں سے۔ اللہ میں اللہ کی کثافت بھی نہیں ہے، چونکہ کثافت بھی موٹا، وہ استک، وہ یہ بھی جسم کی خصوصیات میں سے۔ جسم جو کوئی پتلا ہوتے ہیں، کوئی جیسے ایک صفحہ ہے، اس کا جو ہے اس کا مزید اور تقسیم سطح میں نہیں کر سکتے، لیکن جس میں سطح پر ہو، کثافت ہو، اس کو آپ جو ہے سطح میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب یہ کتاب 500-600 صفحات میں تقسیم ہے، ان سب کو جمع کیا تو ایک مزاحم کتاب بن گیا، جس کو کثافت، جس کو ہم اردو میں ضخامت کہتے ہیں، ہے نا، کیسے اس کی موٹائی، ضخامت۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔ رنگ بھی اپنے وجود کو ظاہر کرنے کے کہا والا لون کا نا، اللہ کے لیے رنگ بھی نہیں ہے، کیونکہ رنگ بھی اپنے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے جسم کا محتاج ہوتا ہے، رنگ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ ابھی دیکھو یہ لوہا ہے، الماری ہے،
اس پر ایک کلر لگا ہوا ہے، دیوار پہ کوئی اور کلر لگا ہوا، پنکھے پہ کوئی اور کلر لگا ہوا ہے، اس موبائل پہ کوئی اور کلر، کتابوں میں سے جلد پر ایک پر لگا ہے، اور یہ سب جسم ہے۔ تو رنگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کسی جسم پہ لگ کر، جسم پہ ملحق ہو کے، عارض ہو کے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اور رنگ بدون کسی جسم کے اپنے آپ کو ظاہر نہیں، اس لیے رنگ بھی کیا ہے وہ محتاج ہے، عارض ہے، اس موضوع کا محتاج ہے، اس لیے رنگ بھی اپنے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے کسی جسم کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح مرکب بھی اجزاء کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک چیز مرکب ہے تو مرکب مطلب کہ اس میں کم سے کم 2 اجزاء ہے، تو ایک کو وجود مانگنے کے کم سے کم اپنے دونوں اجزاء کا محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر قسم کے احتیاط سے ہے، پاک و صاف، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی حال میں، کسی بھی زمانے میں۔ ہاں جی، لہذا اللہ پاک ان جیسے ہر قسم کے احتیاجات سے پاک اور منزہ ہے، کیونکہ محتاج ہونا اللہ کی ذات کے لیے نقص اور عیب ہے۔ ہاں جی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اسے فرماتے ہیں یہاں پر بھی حسن نے فرمایا کہ وَلَيْسَ لَهُ جِسْمٌ، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اور آگے فرمایا وَلَيْسَ لَهُ جِسْمٌ وَلَا كَثَافَةٌ، اس کے لیے کوئی ضخامت بھی نہیں ہے، کثافت بھی نہیں ہے۔ کس کثافت ہوگا تو کیا موٹا بھی ہو، اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، طول میں، عرض میں، عمق میں، ہر زاویے سے، ہاں اس کے اندر کچھ چیز ڈال سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو ان تمام صفات سے، جو جسم کے خصوصیات ہے، ان جسم اور جسمانیات سے تعلق رہنے والی تمام صفات سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ ولا لون، اور اس کے لیے کوئی رنگ بھی نہیں ہے، یہاں بھی آگے ولا لون، ہاں جی، اور یہاں بھی انہوں نے توضیح دیا نجم الدین ثاقب نے، نیس مر اور سبحان اللہ رنگ، زیرا کہ عرض فلسفی اصطلاح میں، منطق میں آیا ہوا ہے، رنگ عرض ہے، ایک جوہر ہے، ایک عرض ہے۔ جوہر اپنے وجود میں اب کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن عرض اپنے وجود میں کسی چیز کا محتاج ہے۔ منطق میں اگر آپ نے پڑھا ہے تو میرخات میں بھی آیا ہوا ہے، آراز جو ہے وہ 9 ہے نا، کل مقولات عشر ہیں، ان میں سے ایک جوہر ہے، باقی 9 عرض ہے۔ وہ سب جو ہے معروض کا محتاج، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے جسم اور کو محتاج ہوتا ہے۔ رنگ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کسی چیز پر لگ کے اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے، کوئی بھی رنگ خود سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے، تو وہ بھی احتیاج ہے۔ یہاں لکھا عرض قائم پہ ذات نہیں باشد، عرض اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہے بلکہ محتاج ہے، بے مکان، ایک جگہ کی ضرورت ہے، پس عرض ممکن ہے، اور وہ عرض جو ہے ممکن میں آئے گا، ممکنات میں سے شامل ہوگا، اور وہ واجب الوجود میں شامل نہیں ہے، محتاج ہے۔ تو ہر وہ صفت جس کا لازمہ احتیاج ہو، ہاں جی، ان سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ وہ منزہ عنہا، فرمایا اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات اور کثافت، ہاں جی، ضخامت اور لون، ان یہ سب جو ہے مادے کی خصوصیات ہے، ہاں جی، جسم اور جسمانیات کی خصوصیات ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک و پاکیزہ ہے، لہٰذا وہ منزہ عنہا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام خامیوں سے پاک اور پاکیزہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس مقام کو مقام واحدیت سے تعبیر کیا ادھر نجم الدین ثاقب نے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو واجب الوجود ہے، اور ان 7 صفات سے متصف ذات، اور ان چند صفات سے پاک ذات، ہاں جی، جسم نہیں ہے، کثافت، ضخامت نہیں ہے، لون نہیں ہے، اور ان تمام سے، اور احتیاج اس میں کسی صورت میں بھی ہر قسم کے فقر احتیاج سے پاک و پاکیزہ ہے۔ تو ایک ایسی ذات جو واجب الوجود ہونے کے ساتھ ان 7 صفات سے متصف اور ان چند صفات سے پاک، ہاں جی، اس ذات کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مقام واحدیت سے تعبیر کیا ہے۔ ایک مقام احدیت ہے، اس میں صرف ذات ہے، وہاں صفات سے بھی بحث نہیں ہوتے۔ پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا، کنت کنزا مخفیا کے عالم میں صرف ذات ہے۔ پھر احبابت ان عرف میں پھر ان تمام صفات کے ساتھ صفات ثبوتی
اس میں وجود کے ساتھ صفات سلبیہ سے پاکی کے ساتھ اس نے اپنا ظہور شروع کر دیا، تو اس مقام کو مقام واحدیت سے تعبیر کیا، ٹھیک ہے، تعین اول سے واحدیت سے تعبیر کیا۔ ابھی انشاءاللہ شرح مثالات میں کچھ نے پڑھا ہے، کچھ ابھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں فرماتے ہیں وَكَانَ منظم ان تمام صفات سے پاک ہیں، وَكَانَ معبود الانبیاء والاولیاء، اس مقام پہ جب اللہ کا ظہور ہوا، اور ایک ایسی ذات جو واجب الوجود ہے اور ان 7 صفات ثبوتیہ سے متصف ہے اور ان چند صفات سلبیہ سے پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ ذات کیا ہے؟ یہ اس کو انبیاء علیہ السلام معبود سمجھتے ہیں، اولیاء اس کو معبود سمجھتے ہیں، اور فرمایا وَكَانَ معبود الانبیاء والاولیاء، یہ ذات پاک انبیاء اور اولیاء کے معبود ہیں۔ البتہ انبیاء کے پیروکار جو ان کا اعلیٰ مقام اولیاء میں پہنچتا ہے نا، انبیاء کا جو پیروکار ہے، سچی پیروکار کہاں پہنچا ہے؟ اس کی ترقی ہو کے اولیاء کے مقام میں پہنچتا ہے، ان کی پیروی میں۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام ان کے سچے پیروکار جو ہے اس مقام پہ اللہ تعالیٰ کو معبود سے نام سے پکارتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا معبود ہے وہ واجب الوجود ذات ہے، وہ ان تمام صفات 7 صفات سے حی علیم، ہاں جی، سمیع بصیر قدیر ذو ارادت و کلام، ان تمام صفات سے وہ متصف، اور یہ تمام صفات اس کے لیے ہاں جی اطلاق کے ساتھ ثابت ہے۔ اس کے علم کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، اس کی قدرت کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، اس کے حیات کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، اس کے ارادے کے لیے کوئی یہ کرو نہیں کرو کوئی پابندی نہیں ہے، جو وہ خود چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس کے کلام کے لیے کوئی بندی، آپ یہ بات کرو یہ بات نہیں کرو، کوئی کسی کو پابندی، کسی کو حق ہے نہیں، وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان صفات سے متصف ذات، اور جسم نہیں ہے، ایک لون نہیں ہے، ایک ضخامت نہیں ہے، فقر نہیں ہے، ان صفات سے پاک ذات، اس ذات کو جو مقام واحدیت تعین اول عرفان والوں نے کہا، اس کو انبیاء معبود کے نام سے پکارتے ہیں، اولیاء معبود کے نام سے پکارتے ہیں۔ اور یہ حاضر مقام، اور اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ کی معبودیت کے مقام، اس مقام میں لکھا ہے مقام تعین اول، ہاں جی، اللہ کے ظہور کا مقام۔ اللہ ایک دفعہ اکیلا تھا، خود تھا، ہاں جی، کنڈ کے اندر مخفیاً کے عالم کے مقام احدیت سے تعبیر کیا۔ پھر فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے اپنے آپ کو پہچانوانا چاہا، تو کیسے پہچان پایا؟ ان تمام اچھے صفات سے متصف ایک ذات کی صورت میں، اور ہر ان کی خامیوں سے پاک ایک ذات کی صورت میں اپنا حب اظہار شروع ہو گیا، اپنا ظہور کرنا شروع ہو گیا۔ تو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ کی ہاں اس مقام میں واحدیت سے تعبیر کیا ہے، تعین اول کے تعبیر کیا ہے اس مقام کو، وقان وفی حاضر مقام، اس مقام پہ اللہ تعالیٰ کو انبیاء جو ہے والانبیاء، انبیاء علیہ السلام یسمونہ، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اس کو یہ نام دیتے ہیں الحی العلیم کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ جب مقامی اظہار میں آیا اور کائنات کی اب یوں سمجھو ابتدا ہوئی، ظہور کی ابتدا، ایک اس پہلے اپنے ذات کے ظہور ہو گیا، اس کے بعد پھر باقی مراحل میں مخلوقات کا ظہور شروعات آئے گا نیچے۔ تو اس مقام پہ ایک ایسی ذات جو ان تمام صفات ثبوتیہ سے متصف اور ان تمام صفات سلبیہ سے پاک ذات کو جو ہے انبیاء الحی العلیم کے نام سے پکارتے ہیں، معبود ہے ہی ہے، ساتھ ہی جو ہے ان کو حی العلیم کے نام سے پکارتے ہیں اللہ کو۔ الانبیاء یسمون الحی العلیم، والاولیاء، اولیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اسماء کے بارے میں، ذات کے بارے میں مقام ولایت کے ذریعے سے زیادہ معرفت کی وہ دلچسپی رکھتے ہیں، تو اولیاء جو ہے اس مقام پہ اللہ تعالیٰ کو الحضرت العلمیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہاں جی، حضرت علمیہ، یا انہوں نے توضیح دے کر شرح گلشن راز میں اس میں حضرت علمیہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے منظم وہی حاض المقام، یعنی دریم مقام ہے۔ چون فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہاں جی اس مقام میں حضرت علمیہ کہنے کی وجہ یا انہوں نے لکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اس مقام پہ منزہ ہے کس چیز سے؟ ہر قسم کی جسم اور جسمانیات، جسم اور جسم سے تعلق رہنے والی ہر ان کے صفات سے اللہ منزہ ہے،
اس ایسی ذات کو جو ہر جسم اور جسم سے تعلق رکھنے والی ہر صفات سے پاک ذات ہے، لہٰذا اس کو انبیاء نے حی العلیم سے تعبیر کیا، ایک ایسی ذات جو علم کی صفت سے ہے، ایک ایسی صابح حیات ذات جو علم کی صفت سے متصف ہے۔ اور اسی کو تھوڑا سا اور علمی شکل دے کر اولیاء نے الحضرت العلمیہ کی اصطلاح استعمال کیا۔ المعرفت عرفان عرفا نے اللہ تعالیٰ کو اس مقام پہ حضرت علمیہ اس تعبیر کیا۔ والحکماء اور حکیم لوگوں نے، حکماء نے جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہے، ذات کی معرفت میں یہ لوگ تھوڑا زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اس کی پہچان بھی حکماء سے تعبیر یہ کیا ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عقل الکل و نفس الکل سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی سراپا عقل، یعنی لے کے عقل کل کہنے کی وجہ یہی ہے۔ وہ حکیمان جو ہے بے عقل کل نامن وجہ بنابت تنزہ بودن، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات منزہ ہے، وہ تجرد مطلق اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ مجرد جسمیت و جسمانیت، ہر قسم کی جسم اور جسم رکھنے والی تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ پاک و پاکیزہ ہے، تو ایسی ذات کو کیا نام دے دوں گا؟ اس کو عقل کل نام دے دوں، اس کو یعنی عقل کل، اس مثال میں عقل کل نام دے دیا۔ یہاں شاہ سے فرماتے ہیں حکماء نے اس کو عقل کل سے تعبیر کیا اور نفس سے کل سے تعبیر کیا۔ مطلب ہے کہ اپنی کی صلاحات اللہ تعالیٰ نے وہ ذات جو واجب الوجود ہے اور ان 7 صفات ثبوتیہ سے متصف ہے، اور ان 7 اور 3 4 بلکہ احتیاط کو ملائیں تو صفات سلبیات سے پاک و پاکیزہ ذات ہے۔ اس کو انبیاء نے ایک نام دیا، کیا ہے؟ الحی العلیم کا نام دے دیا۔ اولیاء نے اس کو نام دیا حضرت العلمیہ نام دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور حکماء نے، حکیم لوگوں نے جن کو خدا کی ذات کی معرفت کے بارے میں زیادہ شوق اور دلچسپی ہے، انہوں نے اس ذات کو عقل کل اور نفس کل سے تعبیر کیا۔ اور لیکن ان سے مراد ان کا کیا ہے؟ شاہ فرماتے ہیں ولا یرید احد من الطوائف، اولیاء کی جماعت، انبیاء کی جماعت، حکماء کی جماعت، یہ سب، اور ان طوائف یعنی ان گروہوں میں سے انبیاء، اولیاء اور حکماء، ان گروہوں میں سے کسی کوئی بھی نہیں چاہے، ولا یرید، ارادہ نہیں کرتا ان میں سے کوئی بھی، بعباراتہم المختلفہ، ان کے اپنے ان مختلف عبارتوں کے ذریعے سے، ان مختلف ناموں کے ذریعے سے۔ کسی نے کیا کہا؟ حی العلیم کہا انبیاء نے، اولیاء نے حضرت العلمیہ کہا، اور حکماء اور فلاسفہ نے عقل کل نفس کل کہا، تو یہ مختلف الفاظ فرماتے ہیں ولا یرید احد من الطوائف، ان گروہوں میں سے کوئی بھی ارادہ نہیں کرتا ہے بعباراتہم المختلفہ، اپنی ان مختلف عبارتوں سے، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، مراد ان کا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات مراد ہے۔ عربی والے وہ شعر نے عبارتنا شتیٰ وحسن کا واحد کل الی ذاک الجمال یشیر، کوئی اپنے ممدوح کی جو ہے معشوق کی، محبوب کی تعریف کرتے ہیں، کوئی کچھ الفاظ میں، کوئی کچھ الفاظ میں، کوئی کچھ الفاظ میں، لیکن مقصود سب کا کیا ہے؟ معشوق کی تعریف کرنا ہے۔ اسی طرح یہاں فرماتے ہیں انبیاء جو ہے حضرت العلمیہ سے تعبیر کیا، اولیاء و انبیاء جو ہے حی العلیم سے، اولیاء حضرت العلمیہ سے، اور حکماء نے عقل کل نفس سے کل سے تعبیر کیا۔ کیونکہ ان تینوں ناموں میں ایک چیز جو وجہ یہ مختلف نام رکھنے کا حال ہے کہ مطالعے کے زاویہ الگ الگ ہے، اللہ کی ذات پہ سوچنے کا، فکر کا، معرفت کا طریقہ الگ ہے، مختلف زاویوں سے اللہ کی ذات کے بارے میں معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اپنے اس زاویے سے نام انہوں نے الگ رکھا، لیکن مراد ان سب کا کیا ہے؟ اللہ ہے، سب کا جو ہے اللہ ہی کے وہ مختلف ناموں سے پکارا ہے۔ فلاسفہ نے جو ہے اس مقام پہ اللہ تعالیٰ کے مقام واحدیت کے مرحلے میں اللہ اس کے لیے جو ہے انہوں نے متحد، تو سب کا انبیاء اولیاء سب کا معبود ہے، مشترک نام تو معبود ہے لا الہ الا اللہ، پھر اپنی زاویے سے جو انہوں نے نام رکھی مقام واحدیت میں اللہ تعالیٰ کو، تو انبیاء نے حی العلیم، اولیاء نے حضرت العلمیہ، اور حکماء فلاسفہ ہے، اسلامی فلاسفہ ہے، خدا پرست فلاسفہ ہے، ٹھیک ہے، جو خدا کی معرفت میں، خدا کی ذات کی معرفت میں بہت زیادہ صحیح کوشش تلاش کرتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے عقل کل نفس کل سے تعبیر کیا۔ عقل نفس مطلب جو عقل بھی جسم و جسمانیت تو کوئی تعلق نہیں ہے، نفس بھی جو ہے ان سے بالاتر ہے، اس وجہ سے کہ مجرد جسم و جسمانیت سے بالکل خالی ایک چیز ہے،
ابھی آپ کا روح ہے نا، آپ کا روح مجرد کی مثال، آپ کے روح مجرد تھے، امر مجرد تھے، اللہ کے امر کن فیکون سے وجود میں آیا ہے۔ اعلیٰ نے امر کے مخلوق ہے خدا کے حکم سے۔ آپ کے جسم، آپ کے روح میں جسم جو جسم اور جسم سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز آپ کے روح میں نہیں ہے، الا آپ کے روح کے لیے یہ تمام جسمانیات جو بیچ میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ آپ کے روح آپ میں بالکل لوہے کے بند کمرے میں آپ رکھو، اور روح تو یہاں سے نکل جائے گا۔ روح کے لیے ان میں سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے اس کے لیے۔ الا آپ خواب میں بند کمرے میں بیٹھا ہوئے دنیا گھوم کے آ جاتے ہیں، آپ تو سوئے ہوئے، آپ کی آنکھیں سوئے ہوئے، کان سوئے ہوئے، سب کچھ سوئے ہوئے، دنیا کے ہوش حوش نہیں ہے آپ کو یہاں پر، لیکن روح تو دنیا گھوم کے خواب میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو یہ چیزیں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، ان میں کوئی چیز اس کے رکاوٹ نہیں، در و دیوار اس کے رکاوٹ نہیں ہے، نکل کے آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے جسم سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے صفات ذاتی، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو وجود کہ واجب الوجود ذات پر ایمان رکھنا، یہ سب باتیں جو اللہ کی ذات مقام واحدیت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ تو پہلا یہ اللہ واجب الوجود ہے، پھر یہ اللہ جو ہے ہاں جی صاحب حیات ہے، اس کی حیات ذاتی ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، جو ارادہ ہے اپنے ارادے سے مشیت سے جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے چھوڑ دیتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ کلام فرمانے والا ہے، یہ اس کا صفات ثبوتیہ پھر کا یہ ذات جو ہے، اس کا نہ کوئی جسم ہے، نہ ضخامت ہے، نہ رنگ ہے، اور نہ وہ کسی چیز کا کسی بھی زاویے سے، کسی بھی حال میں، کسی بھی زمان میں، مکان میں محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، مطلق ذات ہے۔ یہ اعتقادات ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے رکھنا ضروری ہے، یہ اللہ کی ذات کے حوالے سے۔ باقی انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔